الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بے شمار انعامات سے نوازا تھا، ان میں ان کا وہ سفر بھی تھا جو معراج کی صورت میں پیش آیا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ حدیث مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ مستدرک حدیث کے علم میں اس کتاب کو کہتے ہیں کہ کسی محدث نے کوئی کتاب کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق لکھی۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ میری کتاب میں جتنی احادیث ہیں ان میں ہر ایک آدمی نے دوسرے سے سنا ہے یقینی طور پر۔ دوسرا ایک محدث کہتا ہے کہ جو میری کتاب ہے اس میں بس اتنا کافی ہے کہ یہ دونوں شخصیات ایک ہی زمانے کی ہوں، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مجھ تک خبر پہنچی کہ نہیں پہنچی، میں اس حدیث کو قبول کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ یہ دونوں فرد ایک ہی زمانے میں پائے گئے تو ملے ہوں گے کہیں، ایک نے دوسرے سے روایت بیان کی ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالکل نہیں، ایک زمانے کے ہوں اور ملے بھی ہوں اور اس ملاقات کی گواہی بھی دیں لوگ، تب جا کر میں اس حدیث کو مانوں گا۔ تو محدثین کے اپنے اپنے معیار ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے کہا کہ تم نے جو شرائط اپنی کتاب کے لیے رکھی ہیں اس معیار پہ بہت سی احادیث پوری اترتی ہیں، مگر آپ نے انہیں لکھا نہیں، تو اب میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ جو لکھنے والا ہے اس کا نام، اس اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے مستدرک، یعنی وہ کتاب جس نے پا لیا۔ درک بولتے ہیں نا، اس کو بھی درک ہے، یعنی اسے بھی معلوم ہے، یہ بھی پہنچ گیا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث کو روایت کیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج میں جب گیا تو ایک جگہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے کہا پہاڑ پہ چڑھنا اور اس پہاڑ پہ چڑھنا کوئی آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ شروع کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا، اور آپ نے فرمایا میں نے پہاڑ چڑھنا شروع کیا اور میرے لیے بہت آسان ہو گیا۔ عربوں کے علاقے چونکہ صحراؤں پہ مشتمل تھے اور پہاڑ اور یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی، اس لیے پہاڑوں کا سفر، پہاڑوں پر چڑھنا یہ بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی یہی کہا ہے،
اللہ نے فرمایا ومن الجبال، اور تم غور کرو میرے ہونے کی نشانیوں میں یہ پہاڑ ہیں، جدد بید وحمر، ان پہاڑوں کے رنگوں پر غور کرو کہ سیاہ اور سرخ ہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر تم غور کرو لوگوں کی زبان کے اختلاف پہ اور لوگوں کی رنگتوں کے اختلاف پہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں تم میں سے ہر آدمی کو قیامت میں پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ آج یہ کہہ دیا جائے کہ اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو کیٹو پہاڑ کی چوٹی اس تک چڑھنا ہے، اور حاکم جبر سے چڑھانا چاہے تو بہت سے مر جائیں اور نہ چڑھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں قیامت میں ایک پہاڑ کو عبور کرنا ہی ہے، موت تو ہم آنے نہیں دیں گے نا۔ موت سب سے پہلے جو چیز چھینتی ہے وہ انسان کا اختیار ہے۔ دم نکل رہا ہوتا ہے اور اختیار ساکت ہو جاتا ہے۔ بے اختیار کا آدمی گرم پانی میں کھولتے میں پھینک دو یا نہلاؤ، کفن ریشم کا پہناؤ یا لٹھے کا، جلا دو لاش کو آگ میں یا قبر میں دفنا دو، کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز جو چھنتی ہے یہ اختیار ہے، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی بنا پہ انسان غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا قیامت کے دن وہ پہاڑ کا چڑھنا کتنا دشوار ہو جائے گا۔ پہاڑ پہ نہیں تم چڑھ سکو گے۔ جنت میں جانا ہے تو اس پہاڑ کے پیچھے ہے، اس پہاڑ پہ چڑھو اور جوئی چوٹی پہ پہنچو، پیچھے جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا دشوار ہے۔ فک رقبۃ، ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس دن پہاڑ پہ چڑھنا کس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ فک رقبۃ، جو اس دنیا میں قرض داروں کی گردنیں قرض سے چھڑاتا رہا۔ لوگوں کے قرض ادا کرو۔ کسی نے مکان بنایا، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ قرض لے لیا، غریب آدمی ہے اتار نہیں سکتا، پیسے اسے دے دو زکوٰۃ کے، صدقے کے، اس کی طرف سے۔ کسی نے سود پہ قرضہ لے لیا، نفرت لعنت کرنے کی بجائے حل یہ ہے کہ جس سے سود پہ لیا اس سے جا کے ملیں، اس سے پوچھیں یار کتنا پیسہ، اچھا اتنا پیسہ، اچھا مجھ سے لے لینا، اتنا اتنا کر کے دے دوں گا، اسے مت تنگ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فک رقبۃ، لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ قرض سے، لوگوں کو آزادیاں دلاؤ قرض سے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فک رقبۃ، وہ لوگ جو اپنے جرمانے کی وجہ سے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں آزاد کر۔ اڈیالہ جیل میں چلے جائیں، ایک دن نکال کے اور سپرنٹینڈنٹ سے جا کے ملیں اور اسے کہیں 10,000 روپے ہیں میرے پاس، یہ قیدیوں پہ خرچ کرنے ہیں۔ کتنے قیدی ہیں آپ یقین مانے، 150 200 روپے میں قیدی وہاں بیٹھا ہوا ہے، پیسے نہیں ہے کہاں سے دے، ان 5 10 20 قیدیوں کو آزاد کر دو۔ اللہ نے کہا میں تمہیں قیامت کے دن اس پہاڑ پہ چڑھنے میں آسانی دے دوں گا۔ فک رقبۃ، لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اس دن جب کھانے کی قلت پڑ گئی ہو۔ اسلام آباد میں
10,000 آدمی آ گیا، 1,00,000 آدمی آ گیا، دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور آپ اپنی ٹینکی سے پانی لوگوں کو پلا دیتے ہیں کہ لوگوں میرے گھر میں پانی کا ایک ذخیرہ ہے، یہ پی لیجیے، میرے پاس کچھ کھانا ہے یہ لے لیجیے۔ کرفیو لگ گیا اور آپ فوج والوں کو کہتے ہیں دیکھو بھئی میں فلانے محلے میں کھانا تقسیم کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے کہا کھانا کھلاؤ اس دن لوگوں کو جس دن لوگوں کے لیے کھانے کا حصول دشوار ہو جائے۔ اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربۃ، اور اپنی برادری اپنا کنبہ ذی مقربۃ، اپنے رشتہ داروں میں یتیم بچوں کو تلاش کرو، اللہ نے کہا ان کی پرورش کر دو، انہیں پال لو، یہ انسان بن جائیں تمہاری برادری کے یتیم بچے، ہم اس پہاڑ کو تمہارے لیے آسان کر دیں۔ یتیم وہی نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، یتیم وہ بھی ہے دیکھنے میں جس کی ماں مر گئی، ماں جیسی شفقت کون دے گا اور ماں کی طرح کون پالے گا، بڑی کمی رہ جاتی ہے انسان میں، اس کا خیال کرو۔ اور پھر ماں باپ دونوں زندہ ہیں، اس کے باوجود شوہر بھاگ گیا ہے، عورتوں پہ جو مظالم ہوتے ہیں، عورت نے اس بچے کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کہتا ہے اس بچے کو پال لو، وہ قیامت کے دن کا جو پہاڑ ہے نا ہم اس کو بڑا آسان کر دیں گے، تمہارے لیے اشارہ سہل زمین بنا دیں گے، آہستہ آہستہ چلتے جاؤ گے۔ یتیمن ذا مقربۃ، اپنے رشتہ داروں میں یتیم دیکھو، او مسکینن ذا متربہ، یا میرے کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو مٹی میں مل گیا ہو، اس کی عزت مٹی میں مل گئی ہو پیسے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا ان غریبوں کو سنبھال لینا، قیامت کے دن کا پہاڑ میں آسان کر دوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوٹل میں میں 5 اور 10 ہزار کا کھانا کھا رہا ہوں، اگر میں ان غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤں تو میرا پروردگار کتنا راضی ہوگا، اور موت کے بعد وہ پہاڑ کیسا آسان ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ عید پہ 10,000 کی شاپنگ کرنی ہے، یار کوئی نہیں میں سادہ کپڑے پہن لوں اور میری بجائے ایک یتیم بچہ اچھے کپڑے پہن لے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وہ پہاڑ چڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 3 کام کرنا، ایک لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرانا، غلامی سے نجات دینا لوگوں کو، اور اللہ نے کہا اپنے خاندان میں یتیم بچوں کو تلاش کر کے پالو، ہم اس پہاڑ کو آسان کر دیں گے، اس بچوں کی مدد کرو۔ اور تیسرے اللہ نے فرمایا کہ وہ مسکین جو بالکل بیچارہ مٹی میں مل گیا ہے، ان لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ جس دن کھانا نہ ملتا ہو، بلکہ 4 کام فرما دیے۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو، ماں ادرا کم اللہ کا بات، تمہیں کیا پتا وہ پہاڑی کتنی دشوار ہے، ہم آسان کر دیں گے۔ یہ وہ چیز فرمایا میں پہاڑ پہ چڑھنا تھا، جبریل نے کہا آپ چڑھیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آسان ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا جبریل کے ساتھ میں چلا اور بہت آسان ہو گیا۔ آگے جب دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے اور ان کے پاؤں میں کڑے پڑے ہوئے اور الٹے لٹکے ہوئے چیخ رہے ہیں عذاب کی وجہ سے، اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، فرشتے ان کی باتیں چیر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں، پھر فرشتے دونوں انگلیاں دے کے منہ میں ایسے چیر دیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میں انہیں دیکھ کے حیران ہوا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت افطار سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے، وقت کا خیال نہیں کرتے۔ یہ اس لیے حدیث سنائی ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے اور بہت سے لوگ وقت کا خیال نہیں کرتے، کبھی کبھی ریڈیو اور ٹی وی والے وقت کا خیال نہیں کرتے، 1 منٹ 2 منٹ پہلے سائرن بج جائے گا، روزہ لوگ کھول لیں گے۔ اب اس آدمی بیچارے کا کیا قصور ہے جو ذرائع ابلاغ غلطی کر رہے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے وقت کے ساتھ عبادت کو متعین کر دیا۔ مسجد میں اگر 1 بجے نماز کا وقت لکھا ہے تو 1 کا مطلب 1 ہی ہے، اور مسجد میں اگر 6 بجے عصر لکھی ہے تو 6 کا مطلب 6 ہی ہے۔ اس وقت کی پابندی یہ خود شریعت کے مزاج کا حصہ ہے۔ ترمذی میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہونم باوقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا خیال کرتے تھے، متعین فرماتے تھے کہ کس وقت کس آدمی سے ملنا ہے، کس وقت چلنا ہے، کس وقت بیٹھنا ہے. ایک ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے لیے مقرر تھا. یہ خود شریعت ہی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت میں ہی برکت ہوتی ہے، اور ایسے اوقات آ جاتے ہیں جن اوقات میں شریعت منع کر دیتی ہے کہ سجدہ نہیں کرنا. علم توقیت نہیں رہا، وقت کیا چیز ہے یہ نہیں رہا. اور علم توقیت کے پڑھنے والے وہ علماء جو چغمینی، شرح چغمینی، سبع شداد یہ کتابیں پڑھتے تھے، اس وقت میں گھڑی گھنٹے کا رواج نہیں تھا. سائے سے وقت ناپتے تھے، ریت سے وقت ناپتے تھے، بتاتے تھے کہ ٹائم کس طرح گزرتا ہے، رات اور دن کیا ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ رات خود کیا چیز ہے؟ یہ رات در حقیقت زمین کا سایہ ہے. کوئی بھی جاندار چیز اس کا سایہ ہوا کرتا ہے. آپ باجرے کا دانہ لے لیں، اس کا بھی سایہ ہوا کرتا ہے. گندم کے دانے کا انسان اور ہاتھی سب کا سایہ ہوتا ہے. جب زمین کا سایہ پڑتا ہے تو یہ رات ہو جاتی ہے، اور زمین کا سایہ سمٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم ہیں جو وقت کو کم اور زیادہ کرتے ہیں. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ بہت سے اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ نے برکت رکھ دی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں یہ خبر دی کہ لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے. روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہوتی، اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے. 13 صدیوں تک، 1300 سال تک امت متفق رہی ہے کہ 14 شعبان کے بعد، جیسے کل اس کے بعد دن گزار کے جو رات آتی ہے، اس رات میں بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس سے اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے. 1300 سال تک ائمہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب متفق رہے ہیں. ان کے زمانے میں بھی کچھ شرارتی تھے جو کہتے تھے اس رات کا کوئی برکت کا تصور نہیں ہے. وہی لوگ اب بھی ہیں جو کہتے ہیں برکت کا تصور نہیں ہے. کیوں آخر امت کو توڑتے ہو اور کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ 1300 سال تو امت کو نہیں حدیثوں کا پتا چلا، نہ قرآن کا پتا چلا، نہ کچھ اور پتا چلا. اب ایک آدمی اٹھ کے ہمیں کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ ایسی ہے ایسی ہے. یار یہ جو پچھلے 1300 سال والے تھے جنہوں نے عمریں کھپا دی کتاب و سنت میں، ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، کسی نے ان سے نہ پوچھا کہ حضرت غلط فتویٰ دیتے ہیں. یہ ابھی حدیث کی کتابیں آ گئیں، ابھی ساری تفاسیر آ گئی. اس لیے جو کل کی رات ہے یہ عبادت کے لیے شریعت نے متعین کی. پرسوں کی رات جو ہے شریعت نے عبادت کے لیے متعین کی ہے 14 شعبان کے بعد، جب ڈوب جائے سورج تو 15ویں رات شروع ہو گئی یہ رات، اور اس سے اگلے دن کا روزہ. اسی طرح لیلۃ القدر کو متعین کیا ہے شریعت نے کہ یہ عبادت کی رات ہے. رمضان کے دنوں کو روزے کے لیے متعین کیا ہے. افطار اور سحر کے وقت بھی شریعت نے متعین کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہی احادیث کی وجہ سے افطار کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ یہ دیکھ لو جا کے کتابوں میں، بیہقی میں ہر جگہ مل جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود مغرب کی نماز پڑھا کر روزہ افطار کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور عثمان دونوں امیر المومنین رضی اللہ عنہم اور سیدنا عثمان رضی اللہ کو عام طور پہ سورج ڈوب جاتا تھا، مغرب کی نماز پڑھاتے تھے اور پھر افطار کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ عذاب نہ ہو جائے. یہ مستحب وقت ہے افطار، اور مستحب وقت میں تاخیر کرنا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. افطار کا وقت شروع ہوتا ہے عین غروب آفتاب سے لے کر
جب تک کہ ستارے نہ نظر آنے لگ جائیں. یہ پورا وقت مستحب ہے، اس میں افطار کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله لنا ولكم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم ارحم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبيدة بن الجراح وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ومن بقي من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صفحے بنا لیجئے. اور اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو ایک تو قبرستان جاتے تھے. آپ اسی طریقے کی پیروی کرتے ہوئے آپ بھی جائیے. عورتیں مرد سب جا سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں. عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان، حنفی فقہ میں مرد بھی جا سکتے ہیں. ایسے کام نہ کریں جو غلط چیز ہے. دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے طویل دعائیں مانگتے تھے. تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے. یہ 3 کام اس رات میں کرنے کی.